بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولا، انسان بہت بدکار اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہیں، انہیں معزول کر دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ یہ رہے اور وزیر تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھالے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شیوت دیا گیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملے تو بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شیوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کی پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شیوت دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شیوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کی عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائرہ کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کرنے کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میری بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ چلے گئی، مگر ان کے دل میں اس کی عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دے، یا بت کو سجدہ کرے، یا شوہر کو قتل کرے، یا شراب پی لے۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل حق العباد، لاؤ شراب پی لے۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شیوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے، پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شفاعت کی طلب ہوئی۔ آپ نے ان کی حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یہ یا تو دنیائی عذاب قبول کر لے یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدالآباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیائی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کی کنویں میں اوندا لٹکا دے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔